کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عمل یا ہمارا یہ معمول ایسا نہیں ہے کہ لغو ہے یا یوں ہی ہے، نہیں، یہ وہ عمل ہے جس کا حکم خود رب نے دیا۔ یہ وہ عمل ہے جس کا حکم آج یہ جو ہم جشن آمد رسول منا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ جشن ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، حکم بھی دیا اور اس پر رب نے عمل بھی کیا۔ بڑی توجہ سے یہ مہینہ ماہ ربیع النور، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ ابھی ناظم صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ اگر ربیع الاول نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا۔ بڑی توجہ سے میرے بھائی، میرا کام ہے آپ کو بات سمجھانا، اگر آپ نے سننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سننا ہے آپ کی مرضی، اگر سنیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، نہیں سنیں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا میرا مزاج ادھر ادھر کی مارنے کا ہے نہیں، میں مار نہیں پاتا۔ بات ہو رہی تھی ربیع الاول شریف کی کہ یہ مہینہ اگر نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا، جبکہ آپ نے ابھی تک یہ سنا ہوگا کہ رمضان المبارک سارے مہینوں سے افضل ہے، سارے مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا بھی ہے، آقا فرماتے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ابھی تک ہم سنتے یہ تھے کہ رمضان سب سے افضل ہے، رمضان سب سے برتر ہے، رمضان سب سے بہتر ہے، لیکن آج ناظم صاحب نے بولا کہ اگر ربیع الاول نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر، ہر شے کے اندر ایک الگ نوعیت سے، ایک الگ حیثیت سے، ایک الگ جہت اور وجہ اور بنیاد پر اللہ نے ہر ایک کو ایک پر برتریت عطا فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا آپ کسی بھی چیز کا کائنات عالم کے اندر ما سوا اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر آپ جس شے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں اور آپ اس کا اسٹڈی کریں، آپ اس کی تحقیق کریں، آپ اس کا ریسرچ کریں تو آپ کو ملے گا ہر ایک چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک ایسی نوعیت، کوئی نہ کوئی ایک ایسی وجہ اور علت رکھی ہے جس بنیاد پر اللہ نے اسے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے تو قرآن میں بھی اس طریقے کے معاملات اور اس طریقے کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ میں تفصیل میں نہیں، بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے ذہن میں اتار دوں کہ ربیع الاول شریف اس حیثیت سے کہ یہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے، اس جہت سے کہ یہ نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس حیثیت سے، اس اینگل سے کہ اس میں سید عالم، سید المرسلین و عیسی ذات عالم تشریف لائے ہیں، اس حیثیت سے یہ وہ مہینہ ہے جو ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ فضیلت رمضان۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ رمضان کو جو برکت اللہ نے عطا کی ہے، رمضان کو جو عظمت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے اس کی علت، اس کی وجہ قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سنو یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے، اب چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام جو قرآن ہے اس کے نزول کی نسبت اور اس کے تعلق کی وجہ سے اس مہینے کو یعنی رمضان کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی۔ اگر کوئی نفل پڑھے سمجھا تو اسے فاجر کا فرض کا ثواب ملے، ایک فرض ادا کرے اسے 70 فرائض کا ثواب ملے۔ لیکن میرے پیارے سنو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں صاحب قرآن آیا ہے، اور صاحب قرآن وہ
کرتے ہوئے زندہ باد واہ میں اور قریب کر کے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ وقت میرے پاس مختصر رہتا ہے، اور قریب کر کے میں اس تاریخ کی بات کر لیتا ہوں جس تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہمارا ہم نوجوان جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا سے، ان کے لیے بتا دیں جمہور اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے، سب کا اجماع اس بات پر ہے کہ سرکار اسی مہینے میں تشریف لائے، اور سرکار اس مہینے میں جس تاریخ کو تشریف لائے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ آؤ میں قریب کر کے سمجھاؤں اس مہینے کی سمیاب مقام کو، اس کے مرتبے کو، ناظم صاحب کے اس نقطے پر جو انہوں نے کہا کہ اگر ربیع الاول نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا۔ میں نے قرآن ہی میں پڑھا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتا ہے سنو، یہ قرآن جس رات میں ہم نے اتارا ہے، جانتے ہو وہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، اور تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خان محمد اسماعیل صاحب، مولانا دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے علماء ہمارے مولانا صاحب، کافی قابل علماء بیٹھے ہیں۔ توجہ میرے بھائی آپ بھی سنیں گے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، علماء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں کہتا ہوں 1000 نہیں بلکہ کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ بے شک، 1000 مہینے کی راتیں نہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں، کیونکہ الف عربی میں یہاں پر بطور جنس کے استعمال ہوا ہے، اور جب کوئی حرف کوئی لفظ بطور جنس استعمال ہو تو اس کے سارے افراد اس میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ جو چاہوں گا سارے افراد، اور عرب میں الف ہی سب سے بڑا عدد ہے۔ عربیوں کے یہاں اگر انہیں تکرار کوئی اور بھی جو بھی بیان کرنا ہوتا ہے تو الفاظ بھی تکرار کرتے جاتے ہیں، تو جب بطور جنس تو مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی 1000 ہیں، جتنے 1000 سارے 1000 اس حرف میں داخل ہیں، تو کائنات عالم کی ساری راتوں سے افضل لیلۃ القدر ہے، جس میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن آؤ دیکھو، بات ہماری نہیں ہے، بات اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، بات امام مجتہد مترقی فی المذہب ہے، جو کون؟ امام احمد بن حنبل۔ بات کن کی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی۔ لکھا کس نے ہے؟ لکھنے والے ہیں متأخر محدثین، امام عبدالحق محدث دہلوی اشرف اللمعات فی شرح المشکات، اپنی کتاب کے اندر انہوں نے مشکات کی شرح کے اندر لکھا۔ توجہ میرے بھائی، یہ نقطہ ذہن میں رکھے کہ اس مہینے کا مقام کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بات لکھی کس کی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی۔ 4 امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بات ہے، لکھنے والے امام عبدالحق محدث دہلوی رحمہ ہے، شیخ فتح البنانی نے لکھا ہے، شیخ ابو طیب نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں سنو، جمعرات یہ لیلۃ القدر سے بھی بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام راشد رضا مرکزی بریلی شریف، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ وہ رات جو کائنات کی ساری راتوں سے افضل، اس رات سے بھی جمعرات، وہ جو جاؤں گا جمعرات
اس رات سے بھی افضل، یعنی اب یہ جمعرات کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، نتیجہ دینے لگا ہوں میں، پوچھا گیا امام ذرا یہ تو بتائیے لیلۃ القدر وہ ہے جس کی سمیعات عظمت قرآن میں نازل ہوئی ہے، پوری سورت نازل ہوئی ہے، اللہ نے کہا ہے یہ کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے، لیکن یہ جمعرات لیلۃ القدر سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ جواب سنو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جمعرات کی رات وہ رات ہے جس دن پیغمبر اپنے باپ کی ظلم سے اپنے ماں کے رحم میں واہ، کہاں آیا؟ باپ نور محمدی باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے منتقل ہو کر کے ماں کے شکم و رحم میں آیا۔ جمعرات کو کہتے ہیں اس لیے یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہو گئی، وہ لیلۃ القدر جو کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ توجہ میرے بھائی، ابھی پیغمبر زمین پر تشریف نہیں لایا، اپنے قدوم میمونہ سے اس خاکے کیتی کو سرفراز نہیں فرمایا، ابھی صرف ماں کے شکم میں آیا ہے، رحم میں آیا ہے۔ تو وہ رات جس رات میں پیغمبر اپنے ماں کے رحم میں آ جائے، وہ ساری کائنات سے افضل ہو جائے، تو پھر اس دن کا عالم کیا ہوگا، اس تاریخ کا عالم کیا ہوگا، اس اوقات و ساعت کا عالم کیا ہوگا جس دن شکم میں نہیں بلکہ اپنے وجود ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ گھڑی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس تاریخ کا مقام کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس مہینے کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے میرے پیارے یہ وہ مہینہ ہے نبی کی آمد کا جو سارے مہینوں سے افضل ہے، یہ وہ تاریخ ہے 12 جو ساری تاریخوں سے افضل ہے، یہ وہ وقت ہے صبح صادق کا جو سارے وقتوں سے افضل ہے۔ تو اس لیے کہ اگر یہ صبح صادق کا وقت نہ ہوتا تو کوئی وقت نہ ہوتا، اگر یہ 12 تاریخ نہ ہوتی تو کوئی تاریخ نہ ہوتی، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی مہینہ نہ ہوتا، کیونکہ محبوب ہی کے صدقے میں اللہ نے کائنات عالم کو وجود بخشا۔ اس لیے واہ، اللہ نے نبی کی پیدائش پر حکم دیا اور فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت فبذلک، تو اس کے سبب یعنی اس پر فلیفرحوا، خوشی مناؤ، خوشی کرو، اللہ نے حکم دیا۔ اور آگے فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی کرنا، یہ خوشی منانا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ اس سب سے سبحان اللہ۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ آیت کی گہرائی میں اتر کے گفتگو کرتا، میں بتاتا کہ فلسفہ کل کو یہاں آخر کل کیوں استعمال کیا اللہ نے۔ بہرحال سطحی طور پر گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ حکم دے رہا ہے اللہ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، توجہ میرے بھائی، پر کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ۔ آخر یہاں پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اپنی عقلی طور پر بھی، نقلی طور پر یعنی قرآن و حدیث کی روشنی کی بات، اگر آپ اپنی عقلی طور پر بھی اس پر زور ڈالو گے عقل کا، اور آپ اگر اس کو پڑھو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کا فضل اور رحمت مصطفیٰ سے بڑھ کر کون ہو؟ یہاں اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد ذات نبی ہے، بعثت نبوت ہے، آمد مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ نبی وہ ہے، اللہ کا ایسا فضل ہے، اللہ کی ایسی رحمت ہے، اللہ کا ایسا انعام ہے کہ اگر اللہ کائنات عالم پر یہ فضل نہ فرماتا
تو کوئی فضل نہ ہوتا، اگر اللہ اس رحمت کا مبعوث نہ فرماتا تو کوئی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ اس انعام و نعمت کو عطا نہ کرتا تو کوئی نعمت نہ ہوتی، کیونکہ ذات نبی، آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ صرف اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا انعام نہیں ہے، بلکہ منبع فضل ہے، منبع نعمت ہے، مصدر رحمت ہے، کیونکہ مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی فضل و کمال ہوتا ہے؟ واہ، کوئی فضل نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت الافلاک والارضین، اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، یہ مستدرک صحیح کے اندر امام حاکم نشاپوری نے لکھا ہے اس کو، اور میں نے ایک حدیث اور پڑھی ہے المستدرک صحیح کے اندر، حضرت عیسیٰ سے بھی اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لولا محمد لما اظہرت الربوبیہ، اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ اصلی ہے، اللہ ابدی ہے، قدیم کہتے ہی اس ذات کو ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ میرے پیارے، رب اس وقت بھی تھا جب کائنات عالم کا ذرہ نہیں تھا، رب اس وقت بھی تھا جب کسی شے کا وجود نہیں تھا سوائے اللہ ہی اللہ کے کچھ نہ تھا، اور رب اس وقت بھی ہوگا جب سارے محدثات و حادثات کو کیا ہے فنا ہو جانا ہے۔ لیکن میرے پیارے، جب رب نے چاہا میری ربوبیت کو جانا جائے، میرے خالقیت کو پہچانا جائے، میری محبوب معبودیت کا اظہار ہو، تو رب نے اپنے ہی نور سے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ واہ ماشاءاللہ، اللہ نے یہ ایسا فضل فرمایا کہ اگر اللہ یہ فضل نہ فرماتا تو کائنات عالم کے اندر کوئی فضل نہیں ہوتا۔ اور توجہ، یہ تو آپ اپنی عقل سے اگر سوچو گے تب بھی ظاہر ہو جائے گا، لیکن قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا، بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ جب قرآن میں رحمت اور فضل دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں تو اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ اللہ فرماتا سنو، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میرے محبوب کی شکل میں تمہارے درمیان نہ بھیج دیتا تو تم سب شیطان کی اتباع کرتے، شاید باید کچھ ہوتے جو مجھے جانتے، میری معرفت جنہیں حاصل ہوگی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت انہی محبوب کی شکل میں تم نے نہ آتی تو ضرور تم گھاٹے والے ہوتے، خسارے والے ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کو بھیج کر کے اللہ نے ہمیں شیطان کے راستے سے ہٹا کر کے اپنے راستے پہ لگا دیا ہے۔ مصطفیٰ کو بھیج کر کے اللہ نے گھاٹے سے نکال لیا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جب تک کہ مصطفیٰ نہ آئے تھے کون سی ایسی برائی تھی جو سماج میں رائج نہ تھی۔ آپ پڑھے تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ عرب جزیرہ عرب جس کو مرکز اسلام آج کہا جاتا ہے، جو منبع اسلام ہے، اس جزیرہ عرب کے اندر لوگوں کے حالات یہ تھے، نہ ان کی عبادتیں صحیح معنوں میں تھیں، حالانکہ وہ اپنے آپ پر یہ فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین کے ماننے والے ہیں۔ لیکن انہوں نے دین کے چہرے کو بگاڑ دیا تھا، انہوں نے عبادتوں کو مشق کر دیا تھا، اور ان کے یہاں بہت ساری خرافات
بہت ساری اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے میرے پیارے، نہ جانے کیسی کیسی رسمیں ان کے اندر رائج تھی، ایسا عبادات کا مفہوم تھا ان کے یہاں، جیسے ہمارے یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے، تو جب نماز جنازہ ہوتی ہے غسل دیا جاتا ہے، تدفین کی جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے، مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اللہ سے لیے مردے کے لیے، لیکن ان کے یہاں جانتے ہو کیا ہوتا تھا، نماز جنازہ کے لیے وہ غسل کو دیتے تھے، سنیاد کفن بھی کرتے تھے، لیکن جب جنازے کو لاتے تھے تو اللہ سے اس کے لیے دعا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک رشتہ دار سامنے نکل کر کے آتا اور جو مردہ مر چکا ہوتا ہے اس کے فضائل بیان کرتا، اس کے کمال بیان کرتا اور اس کی تاریخ میں قرابے لگتا، سمجھا، اور اسی کو وہ نماز سمجھا کرتے تھے، بعد میں اس کو دفن کر دیا کر دیتے تھے، یعنی جو نماز جنازہ کا مفہوم تھا وہ انہوں نے نصب کر دیا تھا، وہ انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، ایسے ہی طواف بیت اللہ کے تعلق سے انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا تھا، وہ کہتے تھے جو جزیرے عرب کے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم باشندے ہیں جو حرم کے اندر پیدا ہوئے ہیں، حرم کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم متولی ہیں کعبہ کے، ہمارے لیے دوسرے معاملات ہیں، دیگر قبائل کے لیے دوسرے معاملات ہیں، بہرحال وہ بہت ساری خرافاتیں ان کے اندر رائج تھی، کوئی عبادت کا مفہوم نہیں تھا، کوئی سمجھا ایک خدا کی عبادت نہیں کر رہا تھا، کوئی معبود حقیقی کا جاننے والا نہیں تھا، کوئی خالق حقیقی کو پہچان نہیں رہا تھا، کوئی مالک حقیقی کو سمجھا جان نہیں رہا تھا، میرے پیارے عبادات کا حال تو یہ تھا، معبودوں کا حال یہ تھا کہ جتنے کنکر تھے اتنے شنکر تھے، ہر کنکر ہر ایک جدا خدا تھا، جتنے کنکر تھے اتنے شنکر تھے، میرے پیارے ہر قبیلے کا ایک جدا خاندان جدا معبود ہوا کرتا تھا، ہر خاندان کا ایک الگ سمجھا معبود ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر گھر میں 12 افراد ہیں 10 افراد ہیں تو کوئی کسی کا خدا ہے، کوئی خدا اس کا دوسرا خدا ہے، یہاں تک کہ ان کے معاملات اتنے تھے کہ ہر نفع نقصان کو وہ سجدہ کرتے تھے، سورج کو دیکھا سورج کے آگے جھک گئے، چاند چمکتا دیکھا چاند کو خدا مان لیا، دریاؤں کو بہتا دیکھا دریاؤں کے آگے جھکنے لگے، یہ ایک نشانی تھی جسے اللہ نے وقار عطا کیا تھا، جسے اللہ نے عظمت عطا کی تھی، وہ پیشانی وہ جبھی جس پر اللہ نے اشرفیت کا تاج رکھا تھا، اس پیشانی کا کوئی وقار نہیں تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، جہاں چاہتی تھی وہاں جھک جاتی تھی، جہاں چاہتی تھی کبھی دریاؤں کو سجدہ کر رہی ہے، کبھی پیڑوں کو سجدہ کر رہی ہے، کبھی آگ کے آگے جھک رہی ہے، کبھی ستاروں کے آگے جھک رہی ہے، کبھی نفع کے آگے جھک رہی ہے، کبھی نقصان کے آگے جھک رہی ہے، کبھی کسی کے آگے جھک رہی ہے، لیکن قربان جاؤ محمد عربی جب اللہ نے محبوب کی شکل میں اپنا فضل فرمایا ہے، اپنی رحمت کو بھیجا ہے کہ میرے پیارے اس مصطفیٰ نے ہزاروں لاکھوں معبودان باطلہ سے ہٹا کر کے ایک اللہ کی عبادت، واہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، اور جس پیشانی کا کوئی وقار نہیں تھا، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کا کوئی مقام نہیں تھا، اسے عزت عطا فرما دی، اسے وقار عطا فرما دیا، میرے پیارے اب یہ پیشانی ہے صرف ایک خدا کے آگے جھکتی ہے، ایک رب کے آگے جھکتی ہے، اپنے معبود حقیقی کے آگے جھکتی ہے، اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر محبوب میں تم میں نہیں بھیجتا لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم خسارے بارے ہوتے، آپ کہو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھو، میرے پیارے نہ تو ان کے معمولات اچھے تھے، نہ تو ان کی عبادات اچھی تھی، نہ تو ان کی رسمیں اچھی تھی، آپ دیکھیں، آپ ایک مختصر سی چھوٹی سی بات آپ کو بیان کروں، عورت کے معاملات دیکھ لیں، آپ دیکھیں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، مستورات کا کوئی مقام نہیں تھا، اگر کسی عورت کا اس کے سامنے اس کا شوہر انتقال کر جاتا تو اسی کے ساتھ اس کی بیوی کو ستی کر دیا جاتا، آج نکاح جیسا پاک رشتہ جسے ہم اپنا کر کے سمجھا رشتے اسبات میں جڑتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں نیک دعاؤں کی دعا کر کے اولاد طلب کرتے ہیں، پھر سودال اولاد کی اچھی تربیت کر کے مضبوط معاشرہ سمجھا وجود میں لاتے ہیں، لیکن آپ جب مصطفیٰ کی آمد سے پہلے دیکھیں گے تو نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا، نکاح کا کوئی صحیح معنوں میں تصور، کچھ خاندان کچھ لوگ شریف تھے، کچھ جہاں ہمارے یہاں جیسے آج رائجے کے لڑکے والے جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ سے اس کی رضا لے کر کے رشتہ طے کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، ورنہ اکثریت کیا تھی، میں نے پڑھا ہے، توجہ میرے بھائی،
یہ مصطفیٰ سے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سرکار کی شکل میں مبعوث، حالات یہ تھے، خود شوہر جب اس کی بیوی توجہ سے سنے میرے بھائی، مصطفیٰ کا کیسا احسان ہے انسانیت پر، آج ہم اس نبی کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ جانے کیسی قومیں ہو گئی پیدا اسی مصطفیٰ کی آمد پر، جبکہ ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے، لوگ اسی مصطفیٰ کی آمد کی تاریخ اور اس کی آمد پر معترض ہوتے ہیں بجائے شکریہ ادا کرنے کے، جبکہ آقا فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو لوگوں کو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہوتا ہے۔ محسن انسانیت مصطفیٰ، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جانتے ہو ایک شوہر جب اس کی بیوی ایام حیض سے خاص دنوں سے فارغ ہوتی، وہ اپنی بیوی کو کسی نامور، کسی شجاع بہادر کے پاس لے کے جاتا، کسی سخی کے پاس لے کے جاتا اور کہتا لو یہ میری بیوی ہے، اور اسے اجازت دیتا تم اس کے ساتھ مقاربت کر سکتے ہو، تم اس کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، تم اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ جانتے ہو وہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہادر ہے، یہ سخی ہے، یہ نامور ہے، جب اس کے نطفے سے میری بیوی کے شکم سے جو اولاد اور بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی نامور ہوگا، تو میں ایک نامور بیٹے کا باپ کہلاؤں گا۔ یہ خرافاتیں تھی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے۔ آج نکاح جیسی برکت جس کے ذریعے سے ہم سمجھے آپ محمد مصطفیٰ کی امت میں اضافہ کر کے فخر حاصل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مقام دیکھیں عورت کا، ایک عورت کے پاس 8-9 لوگ جمع ہوتے عورت کی رضا سے، اور وہاں پہنچ کر کے وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتے، اور ان کے ساتھ اسی میں اگر حمل ٹھہر جاتا اور اگر بیٹا پیدا ہو جاتا، کیونکہ بیٹی کا تو کوئی وجود نہیں تھا، بیٹا پیدا ہو جاتا تو وہ عورت ان 8-9 کو بلاتی، اور بلانے کے بعد اب 8-9 نے ایک ساتھ مل کر کے بدکاری کی ہے، کس کا نطفہ ہے کون جانے، لیکن جب وہ بلاتی اور بلانے کے بعد کہتی سنو تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، وہ انکار نہیں کر سکتے، کہتے ہاں ایسا کیا، کہتی سنو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب کس کا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ عورت کہہ دیتی، جس کا نام لے دیتی، جس کی طرف اس کو منسوب کر دیتی، وہ اسی کے نسب سے سمجھا جاتا۔ یہ حالات تھے، سمجھے آپ، وحشیانہ پن عام تھا، فیاشی عام تھی، وہ لونڈیاں، وہ باندیاں جن کو خریدا جاتا تھا، ان کے مالک ان کو چھتوں پر کھڑا کر کے ہاتھوں میں جھنڈے دے کر کے بدکاری کی دعوت دلواتے تھے۔ بدکاری عام تھی، کھلے بھی ہو رہی تھی، چھپے بھی ہو رہی تھی۔ آج نکاح، وہ نکاح جیسی برکت والی چیز جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے النکاح سنتی، میری نکاح میری سنت ہے، اور آقا فرماتے ہیں من احب بسنتی فلیستن بسنتی، جو چاہتا ہے میری نکاح میری سنت سے محبت کرے اسے چاہیے کہ میری سنت کو اپنائے۔ لیکن آؤ دیکھو مصطفیٰ سے پہلے نکاح بدل ہو رہا تھا، نکاح موقت ہو رہا تھا، نکاح شغار ہو رہا تھا۔ یہ نکاح موقت کیا تھا؟ نکاح موقت یہ تھا بغیر گواہوں کی موجودگی آدمی اور مرد راضی ہو جاتے ایک وقت مقررہ کے لیے کہ 2 مہینے کے لیے 2000 درہم پر ہم تم سے نکاح کرتے ہیں، اور نکاح ہو جاتا، کوئی گواہ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد 2 مہینے تک وہ میاں بیوی کی طرح زندگی بسر کرتے، اس کے بعد وہ جدا ہو جاتے۔ یہ مصطفیٰ سے پہلے کا حال تھا۔ مصطفیٰ سے پہلے نکاح بدل ہوا کرتا تھا۔ نکاح بدل کی صورت کیا تھی؟ ایک مرد آتا، دوسرا اس کو بلاتا، دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے اور کہتے سنو میری بیوی تم رکھ لو، تمہاری بیوی ہم رکھ لیتے ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی بیویاں ادلا بدلی کر لیتے تھے۔ یہ نکاح بدل ہو رہا تھا، نکاح شگار ہوا کرتا تھا۔ کس سے؟ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے نکاح شگار کیا تھا؟ وہ یہ تھا ایک باپ دوسرے باپ سے کہتا سنو ہم اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیں گے، لیکن شرط
شرط یہ ہے تم بھی اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں دو گے، اور مہر کچھ نہیں تھا۔ اس طریقے کی خرافاتیں تھیں۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اسی کو اللہ نے کہا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر محبوب نہ بھیجتا تو تم سب خسارے میں تھے، تم سب گھاٹے میں تھے، تم شیطان کے پیچھے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، مصطفیٰ کو بھیجا اور انسانیت کو صحیح راہ۔ اس کا احسان ہے پوری کائنات پر، اور آج ہم اسی کی آمد پر چڑھتے ہیں، اسی کی آمد پر منہ بگاڑتے ہیں۔ سنو میرے بھائی، اللہ نے حکم دیا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قابل علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے آگے کچھ نہیں ہوں، ذرہ ناچیز۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، امر کا صیغہ ہے، حکم، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، خوشی کرو۔ اور آپ جانتے ہیں، یہ علماء بھی جانتے ہیں کہ امر کبھی کبھی وجوب کے لیے آتا ہے، فرضیت کے لیے آتا ہے، یعنی کبھی کبھی اللہ جب حکم دیتا ہے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مطالبہ کیا نا، جس چیز کو طلب کیا کبھی کبھی فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، تو کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کی آمد پر خوشی کرو، تو اللہ نے یہ حکم دے کر کے مصطفیٰ کی آمد پر شکریہ ادا کرنا اور خوشی کا اظہار کرنے کو ہم پر لازم کر دیا، ہم پر واجب کر دیا۔ اب اگر کوئی مصطفیٰ کی آمد سے چڑ جائے بڑی ذمہ داری سے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی نہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ میرے بھائی۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سب سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو، یعنی جو بھی تم نے جمع کر رکھا ہے، جو بھی عام ہے، جرنل ہے۔ اب بندہ جو چیز جمع کرتا ہے یا تو دنیاوی اعتبار سے جمع کرتا ہے یا آخرت کے اعتبار سے جمع کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مال و متاع جمع کرتا ہے، اخروی اعتبار سے بندہ اعمال جمع کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، چاہے دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی مال تم نے جمع کر لیا ہو یا اخروی اعتبار سے جتنے بھی اعمال تم نے جمع کر لیے ہو، ان سب سے بہتر عمل اور ان سب سے بہتر دولت اگر کچھ ہے تو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار۔ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت، اولاد غوث اعظم علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بیٹھ جائیے آگے، بلکہ سب لوگ آگے آئیے، تشریف لائیے، جو جگہ خالی ہے بھر لیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ اولاد غوث اعظم علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد شاعر ہندوستان محمد علی فیضی آنے والے ہیں، راشد رضا مرکزی بریلی شریف تشریف رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ فوراً بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملے فوراً بیٹھ جائے۔ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں آپ کے سامنے۔ توجہ میرے بھائی، سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وارک سلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کی آمد سے ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، انسانیت پر احسان فرمایا، اور اسی لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد پر خوشی مناؤ، خوشی کرو، خوشی کا اظہار کرو۔
اور آگے فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اس سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ ما یہاں پر حرف عام ہے، یعنی جو تم دنیاوی اعتبار سے جمع کرتے ہو، اخروی اعتبار سے جمع کرتے ہو، ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے وہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے۔ اور میں نے روایت میں دیکھا بھی ہے میرے پیارے، ایک روایت ایسی ملتی ہے بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ کہ ابو لہب ازلی کافر ہے، جہنمی ہے، لیکن اس نے بھتیجا سمجھ کر کے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، سمجھے؟ تو اس کو بھی اللہ نے یہ انعام دیا کہ ہر پیر کو اس کی انگلیوں سے ٹھنڈا پانی جاری ہو جاتا، اور کیا ہے، اسے آرام مل جاتا۔ آپ دیکھیں ایک کافر ہے اور وہ بھی ازلی کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، یہ سارے علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمل کا مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان آپ کا ہے تو آپ کو نیک عمل فائدہ دے گا، آپ نماز پڑھیں گے، ایمان سلامت ہے تو قابل قبول ہے۔ اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، سارے اعمال مردود ہیں۔ سارے اعمال کی مقبولیت کی دلیل ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کیا ہے، مقبول نہیں ہے۔ لیکن آؤ دیکھو، ایک عمل ایسا ہے اور وہ عمل یہ ہے نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اگر کوئی کافر بھی نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا ہے۔ اور سنو، یہ استدلال ہم نے نہیں کیا ہے، امام احمد رضا نبی کی نہیں کیا ہے، حضرت امام شمس الدین جدری نے کیا ہے، امام شمس الدین ناصر الدین بن دمشقی نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا ازلی کافر جس کے بارے میں پوری سورہ تبت یدا سمجھاب قرآن میں نازل ہو گئی، اگر وہ بھتیجا سمجھ کر کے نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے غلام ہیں، اس کے امتی ہیں، مسلمان ہیں۔ ہم نبی کو سید الانبیاء سمجھ کر کے اگر خوشی کا اظہار کریں تو اللہ ہمیں اس لیے میرے بھائی خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ نبی کی پیدائش جب آیا کرے تو دل کھول کے ہر طریقے سے عبادات کے ذریعے، کیونکہ اللہ نے مطلق فرمایا فَلْيَفْرَحُوا۔ فَلْيَفْرَحُوا کا بڑا مفہوم ہے، چاہے جو جائز کام ہے وہ سب کریے، عبادت کریے، روزہ کریے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، خرچہ کریے، جو بھی جائز طرق ہیں، جائز طریقے ہیں، ان سارے جائز طریقوں سے خوشی کا اظہار کریے، کیونکہ اللہ نے بھی خوشی کا۔ ایک آخری روایت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ختم کروں۔ ان پر روایتیں بہت ساری ہیں اور پوری کتب سیر، کتب حدیث بھری پڑی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، سیرت حلبیہ، انوار محمدیہ، مواہد اللدنیہ، خصائص کبریٰ، بڑے بڑے امام انہوں نے سب نے لکھا ہے۔ ایک روایت بڑی پیاری روایت ہے، میں اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت عمر بن قتیبہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے اپنے والد صاحب سے، وہ کہتے ہیں میرے والد کا نعویت من العلم، بہت بڑے عالم تھے، علماء میں ان کا بڑا گلگلہ تھا، بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں میرے والد نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سرکار کی پیدائش کا وقت قریب آیا، سرکار اس دنیا میں تشریف لانے لگے، فرماتے ہیں قد اذن اللہ تعالی للملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرمایا ہے فرشتوں افتحوا ابواب السماء کلہا، سارے آسمانوں کے دروازے کھول۔ توجہ میرے بھائی، اللہ کیسے خوشی کا اظہار فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے سنو میرا محبوب زمین پر تشریف لے جانے والا ہے، میرے فرشتوں سارے آسمان کے دروازے کھول دو، وہ ابواب الجنان، اور جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ الوسط الشمس یومئذ نورا عظیما، سورج بڑا چمکدار ہے لیکن آج اسے اور چمکدار بنا دو، عظیم نور عطا کر دو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ساری کائنات کی وقد کان اذن اللہ لتلک النساء الدنیا ان یحملنا ذکورا کرامتا لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا او کائنات کی ساری عورتوں سن لو، میرا محبوب دنیا میں تشریف لے جانے والا ہے،
اب پورے سال جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. اور کیوں پیدا ہوگا؟ کرامۃ لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے جب مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا تو مصطفیٰ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار اس طور پر کیا کہ اللہ نے سال بھر پوری کائنات کی عورتوں کو بیٹے عطا فرما دیے. اس لیے میرے پیارے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر جائز طریقے سے اس میں خوشی کا اظہار کریں, خوشی منائیں ہر جائز طریقے سے, کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, روایت کے اندر آتا ہے, دنیا میں تو آنے کی بات الگ ہے, نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ, میرے ٹائم میں بھی 2-4-5 منٹ باقی ہیں. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے روایت کے اندر آتا ہے کہ قحط سالی کا موسم ہے. قحط سالی, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جانور بھوکے مر رہے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں, انسان مر رہے ہیں. لیکن جب سرکار تشریف لانے والے ہوئے, روایت کے اندر آتا ہے, فرماتے ہیں تلک السنۃ التی حمل فیہا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں سنو, جس سال آقا کریم اپنے ماں کے پیٹ میں تشریف لائے, تلک السنۃ التی حمل فیہا, جس سال حمل میں آئے, فرماتے ہیں سنۃ الفتح والاتحاد, اس سال کو خوشی اور خوشحالی کا سال کہا جاتا ہے. حالانکہ ان قریش کانت قبلہ فی جنگ و ضیق عظیم, جبکہ اس سے پہلے قریش بڑی تنگ دستی میں تھے, قحط سالی میں تھے. لیکن جب مصطفیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے, ماں کے پیٹ میں آئے ہیں, فأحلت الارض, اللہ نے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا ہے. وحملت الاشجار, اور کیا ہے, درختوں کو پھلوں سے بھر دیا ہے. مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں آئے ہیں, ساری دنیا سے ہر طرف سے خوشحالی کے نغمے سنانے لگے ہیں. میرے پیارے, یہ وہ پیغمبر ہے جس نے انسانیت کو سمجھا, وقار عطا کیا ہے, جس نے انسانیت کو عروج بخشا ہے, جس نے انسانیت پر احسان کیا ہے. تو جو محسن کائنات ہے, محسن انسانیت ہے, پھر ہم اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لمحہ لمحہ مصطفیٰ کریم کے ترانے گاتے رہیں اور ان کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے, مولا ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے, صحیح معنوں میں ہمیں شریعت کا پابند کاربند بنائے, اور تمام فرائض کے پہلے اس کے بعد نوافل مستحبات کی پابندی عطا فرمائے. استغفر اللہ و ما توفیقی الا باللہ.